بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. نمازی آدمی جس کو نماز کا اہتمام ہو، نماز کے اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اس نے، اور اگر اس نے کہیں سفر کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو ظہر کی نماز اس کے پیش نظر ہو، اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو اس کو عصر کا غم ہو کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اگر باہر ہوں تو کہاں پڑھنی ہے، مقام پر ہوں تو کیسے جماعت کو پہنچنا ہے، اس کو اہتمام نماز کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اہتمام کی تعریف سمجھ آ گئی نا، نماز کا اہتمام کرے تو یہ نماز اس شخص کے لیے قیامت والے دن نور بن کر آئے گی، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے ارشادات ہیں احکامات کے متعلق، ان میں نماز کی بڑی تاکید فرمائی، نماز کی بہت تاکید ہے۔ اب اتنی تاکید فرمائی کہ آپ کے زمانے میں جو لوگ منافق تھے نا، منافق اس زمانے میں وہ منافقین جو بظاہر تو مسلمان ہوتے تھے لیکن الگ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کو بھی مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہونے کی ہمت نہیں تھی، یعنی وہ بھی مسجدوں میں لازمی آتے تھے۔ یعنی جب مسجد میں وہی شخص نہیں آتا تھا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ مسلمان ہو کر مسجد نہ آئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ مسلمان ہو اور مسجد میں نہ آئے ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو مسجد میں وہ مسلمان نہیں آتا تھا جو بیمار ہوتا، مسجد میں وہ مسلمان نہیں آیا کرتے تھے جو بیمار ہوتے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نابینا ہونا، نظر کا نہ ہونا، یہ کتنا بڑا عذر ہے کہ ایک آدمی کی نگاہ نہیں ہے۔ اس صحابی نے جس کی نگاہ نہیں ہے، اس نے آ کے اپنے بابت میں یہ معلوم کیا کہ حضور کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، گھر سے لے کر مسجد تک آپ رسی باندھنے کا اہتمام کرو،
اور اس رسی کو پکڑ کر مسجد میں آؤ۔ یعنی اس طرح کے ارشادات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اب ایک تو نماز نہ پڑھنا، پھر دوسرا گھر میں پڑھنا۔ ہاں یہ بات ہے کہ فرض ذمے سے اتر جاتا ہے، فرض ذمے سے اتر جاتا ہے، باقی نماز کی برکت یا نماز کی حقیقت یا نماز کی فضیلت یہ اس شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو نماز کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی اور نماز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی جیسے اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد یعنی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دنیا میں لگے۔ اذان سن لی بس وہ مسجد کی تیاری کرے۔ اب آپ نبی رحمت ہیں، آپ شفیع امت ہیں، آپ محسن امت ہیں، لیکن نماز کے متعلق ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے۔ اب دیکھیں کفر کی کیا تعریف ہے، شرک کی کیا تعریف ہے، اور نفاق کی کیا تعریف ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں ایک مسلمان پر بیان کرنی کہ سراسر کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، اس آدمی کا طرز عمل جس آدمی کے سامنے اللہ کے منادی یعنی اذان دینے والا مؤذن کی آواز پہنچی ہے اور وہ شخص مسجد نہیں گیا۔ یہ فتویٰ کس نے لگایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس عمل کو منافقوں کا، کافروں کا، فساق کا فعل قرار دیا گیا ہے کہ یہ شخص نماز کے نہیں آتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کو جایا کرتے ہیں ان کو پورے نور کی خوشخبری دو، ان کو پورے انوارات کی خوشخبری دو جو اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں۔ اور یہ جو دو نمازیں ہیں نا، فجر کی اور عشاء کی، فجر کی اور عشاء کی نماز، اس کا خاص طور پر بہت تاکید کے ساتھ پوری کوشش کیا کریں کہ یہ جماعت سے نہ رہ جائے، عشاء اور فجر۔ کیوں؟ یعنی جس آدمی کی عشاء کی نماز جماعت سے ہوئی، فجر کی نماز جماعت سے ہوئی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ گویا یہ آدمی ساری رات مصلے پہ تھا۔ یعنی اس کو شب بیداری کا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ یہ آدمی گویا ساری رات شب بیدار تھا۔ اور جو آدمی فجر کی نماز اس جماعت سے نہیں پڑھتا، وہ ساری رات بھی اگر وہ جاگتا رہے تو جو فجر کی جماعت کا ثواب ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام سے یہ باتیں منقول ہے کئی مقامات پر کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات زیادہ عزیز ہے کہ ہم ساری رات سوئے رہیں اور فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور بے نمازی کی جو نحوست ہے نا، بے نمازی کی، یہ تو اگر ہم پہ صحیح معنوں میں کھل جائے نا کہ بے نماز کی کتنی نحوست ہے اور بے نمازی سے
گھر میں کیا ماحول غفلت کا پیدا ہوتا ہے اور ہماری روحانی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے، تو بندہ نماز کے ترک کا سوچے بھی نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے نا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے نا، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات کی ایک تسبیح ہے جس پہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، قرآن میں آتا ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، چرند پرند، شجر حجر، چوپائے درندے، ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، اور اس کی اپنی ایک تسبیح ہے۔ اب جتنے بھی جانور ہیں نا، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جانور ہے، اولئک کالانعام، اور صرف جانور نہیں ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو جانور سے بدتر ہوتا ہے تو کس طرح بدتر ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو خنزیر ہے نا، یہ بھی جانور ہے، تو بدعمالی کی وجہ سے وہ خنزیر سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس پر کسی بزرگ نے تسبیح کے معاملے میں، یہ میں پہلے عرض کیا کہ حدیث نہیں ہے، کہ خنزیر کی تسبیح کو بیان کیا ہے، گدھے کی تسبیح کو بیان کیا ہے، کتے کی تسبیح کو بیان کیا ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی تسبیح کو بیان کیا۔ کتا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے کتا بنایا مجھے، تو نے مجھے اور کوئی سخت جانور نہیں پیدا کیا۔ غرض دوسرا تیسرا چوتھا ہر جانور، لیکن جب خنزیر کی تسبیح کی باری آتی ہے نا، تو خنزیر جب یہ تسبیح بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا اس بات پہ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بے نماز نہیں بنایا۔ اب اسے اندازہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں خنزیر ہوں اور بے نماز نہیں ہوں۔ اب خنزیر کی کیا تعریف ہے؟ یعنی یہ نجس العین ہے۔ اب مسئلہ فقہاء کتابوں میں بیان کرتے ہیں نا کہ کس جانور کے کھال پہ نماز ہوتی ہے، کس پہ نہیں ہوتی، کیا اس کی تفصیل ہے، تو مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ جس چمڑے کو اتنی دباغت دی جائے اور ایسے کیا جائے اور ایسے کیا جائے، پھر وہ مسئلہ بن جائے گا، پھر نماز۔ لیکن خنزیر کے مسئلہ بھی پاک نہیں ہے، اس کا چمڑا بھی پاک نہیں ہے، اس کو جتنی دباغت دی جائے، جتنا اس کو صاف کیا جائے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اب فرمایا کہ یا اللہ تیرا اس بات پہ شکر ہے کہ میں خنزیر ہوں پر بے نماز نہیں ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں اسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ارشادات ہیں یا آپ کی جو تعلیمات ہیں، ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں آپ عصر کی نماز آپ سے قضا ہوتی ہے، عصر کی نماز آپ سے رہ جاتی ہے۔ یہ جو ابھی عصر کی نماز آئے گی نا، اس کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قائموا للصلاۃ الصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کا خیال رکھو لیکن یہ جو عصر کی نماز ہے نا، اس کی بہت خیال رکھو، درمیانی نماز کا، اس نماز کا بہت خیال رکھو۔ عصر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی، اور جس وجہ سے قضا ہوئی آپ نے کھڑے ہو کے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کفار کو ہلاک کر جن کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز رہ گئی۔
عصر کی نماز رہ گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز کے حوالے سے ہر شخص کو اپنے گھر میں بھی، بچوں میں بھی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کبھی دنیا کی چیزوں پہ نہ لڑا کریں گا، دنیا کے معاملے میں لڑا کریں، دنیا کے معاملے میں، دنیا کی چیزوں پر، دنیا کے مسائل پر بیوی کو مارنا، گالیاں دینا، بچوں کو گالیاں دینا، تنگ کرنا، مارنا، اس آدمی کے ساتھ نماز کا معاملہ آ جائے پاگل ہو جاؤ۔ نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور اگر آپ نہ تو نماز کی ترغیب دیتے ہیں نہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہاں البتہ آپ نماز کی ترغیب دے سکتے ہیں، نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، نماز کا کہہ سکتے ہیں، اور اپنی اولاد کو بقدر ضرورت تھوڑی بہت لگا بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، کتنا بڑا مقام ہے، جس کی برات اور جس کی صفائی پہ خدا سورہ نور کو اتار دے، اتنی بڑی پاک بازی اور طہارت، جس کے وکیل صفائی خود اللہ بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ سے باہر، مدینہ طیبہ سے باہر، اب بہت زیادہ باہر نہیں ہے، وہ ایک مقام ہے، اس کا نام ہے جرف۔ یہ مقام تھوڑا سا مدینہ طیبہ سے، حرم سے تھوڑا سے فاصلے پر ہے، اب بھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے ساتھ کہیں سفر پر تشریف لے گئے۔ اب جب سفر پر روانہ ہو گئے نا، جرف میں جب پہنچے تو یہ ارادہ کر لیا کہ ہم رات کا قیام یہی کریں گے، اور فجر کی نماز سے کچھ عرصہ وقت پہلے یہاں سے اٹھیں گے، اور اگلی منزل پہ جا کے ہم نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ مشورہ طے ہو گیا۔ سیدنا حضرت بلال سے کہا کہ بلال، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے سب کو اٹھانا ہے، تاکہ وضو ہم اگلی منزل پہ جا کے کریں گے اور وہی نماز کریں گے۔ میں آپ کو سے اہمیت بتا رہا ہوں نماز کی، اور یہ جو بات میں نے کی ہے نا کہ جوان اولاد کو نا تھوڑی بہت اگر کبھی لگانے کی ضرورت بھی پڑ جائے نا، علماء نے مسئلہ یہیں سے نکالا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اب آپ حیران ہو جائیں، سیدنا بلال جا کر آواز دیتے ہیں خیمے کے پاس کھڑے ہو کر، اماں اٹھیے، اماں اٹھیے، نماز کا وقت ہے، اماں جی نماز کا وقت ہے۔ اب سارے صحابہ اٹھ گئے، سارے صحابہ اٹھ گئے، اماں کی آنکھ نہیں کھلی، اماں سوئی ہوئی ہیں۔ سیدنا بلال جا کر سیدنا ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ابوبکر، تمہاری بیٹی آج سوئی ہے، اور آپ کی بیٹی کے سونے کی وجہ سے سارے صحابہ کی نماز آج قضا ہو گئی، نماز رہ جائے گی سب سے آج۔ سیدنا ابوبکر صدیق خیمے میں جاتے ہیں، باپ ہے، باپ کو حق حاصل ہے، خیمے میں جاتے ہیں اور جا کے آواز دیتے ہیں، عائشہ اٹھ۔ 3 بار یہ کہا، لیکن اماں کی آنکھ نہ کھلی، اماں کی آنکھ نہ کھلی، اماں کی آنکھ نہ کھلی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں آئے، غصے میں آ کر یہ انگوٹھا، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، کچوکا بھی کہتے ہیں، یہ انگوٹھا
اماں عائشہ صدیقہ کی پسلی پہ مارا. اللہ کا فرض حکم نکل رہا ہے, آپ سوئی ہوئی ہیں, فرض حکم قضا ہو رہا ہے, ابھی تک نہیں اٹھی آپ. جب یہ مکہ مارا نا, اماں اٹھ کے بیٹھی اور درد محسوس کیا. اللہ کے حبیب نے پوچھا, عائشہ کیا ہوا, کیا ہوا تمہیں؟ فرمایا ابا جی نے مارا ہے, ابا جی نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کہ نماز قضا ہو رہی ہے. یہ بات تو یہاں رہنے دیں, ابھی پسلی پہ ہاتھ رکھا ہی تھا, جبریل امین آ کر کہنے لگے, میرے محبوب پیغمبر, اللہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی جماعت سے صاف صاف بات کریں, آج کے بعد اس طرح فَإِن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. آج کے بعد اگر صحابہ کو پانی نہ ملے وہ مٹی سے تیمم کر لیں, لیکن عائشہ کو سوئے ہوا نہیں اٹھانا تھا, نہیں اٹھانا تھا اس کو. ان کا سویا رہنا ہی اللہ کو اس وقت محبوب تھا. یہ تو شان ہے. آج اللہ شریعت کے ضابطے کو بدل رہا ہے, اللہ قانون بدل رہا ہے, نظام ہی بدل گیا تھا کہ پہلے پانی سے وضو ہوتا تھا, آج کے بعد مٹی سے ہوگا. اب قانون بدلنے والے اللہ, شریعت تبدیل ہو گئی ساری. اسی شریعت کو عقل پہ نہیں پرکھا جاتا نا. اب آپ کہیں جی مٹی سے کیسے وضو ہوگا؟ اللہ سے پوچھو کیوں کہا تھا, کیوں کہا اللہ نے اسے؟ جس وقت یہ آیت اتری نا, اور صحابہ کو جب باہر آ کر یہ اطلاع دی, کوئی سارا تسلی کرو پانی نہیں ہے یہاں پر, مٹی سے وضو کر لو. یہ طریقہ ہے اس کا, ایسے مٹی پہ ہاتھ مارو اور یہ کرو وہ کرو, تمہارا وضو ہو جائے گا. آج نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک صحابی ہے, مجھے ان کا نام ابھی ذہن میں نکل گیا ہے, یا تو حضرت اسید بن حضیر ہیں یا تو اس نام کے کوئی اور صحابی ہیں. انہوں نے جب یہ بات سنی نا, ان کا وجہ طاری ہو گیا, جذبہ طاری ہو گیا, اور حضور کو جب یہ فرمایا تو کہنے لگے, ما اول برکت یا اعلی ابی بکر, اے ابو بکر کی اولاد, یہ کوئی تمہاری پہلی برکت بنی کہ آج تک شریعت کا قانون تو ہم نے یہ پڑھا تھا, یہ سنا تھا آپ سے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے, لیکن آج موقع کیا لگنا تھا کہ اللہ نے شریعت ہی بدل دی, قانون ہی بدل دیا. پھر یہ اماں عائشہ کا بہت بڑا اس امت پر احسان ہے, ورنہ اس سردی میں مریض کیسے پانی سے وضو کرتے, سفر میں پانی نہ ملے تو کیسے کرتے. ہاں؟ تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر باپ اولاد کو سزا دینا چاہے, مسئلہ یہاں سے نکالا گیا ہے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنی بیٹی کو نماز کی وجہ سے مکہ مارا, نماز کی وجہ سے. آپ میں سے بھی کسی کو مکہ مارنے کی ضرورت ہو نا, تو پہلے تھوڑا سوچ سمجھ کے مارنا. آج کل وہ حالات نہیں ہے. اچھا, آج کل وہ حالات میں نے کل بھی بیان میں کہا تھا. ایک آدمی نے مجھے فون کر کے کہا, حضرت میں بڑا پریشان ہوں, تمہیں خیر ہو؟ میری بیوی کو فجر کی نماز کے لیے میں نے کہا اٹھو نماز کا ٹائم ہے, ایک کر دیا, دوسری کر دیا, بڑبڑا دیا, مجھے طلاق دے دیں. میں نے کہا ہوتا کوئی پٹھان نا, اسی وقت کھسکائی ہوتی, نکل. کیوں حاجی نذیر ہو, جاگو ہے,
ایسا ماحول. تو نماز کی اہمیت، نماز کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے. اس واسطے اس کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اپنے بچوں میں، اولاد میں، گھر میں، اگر بے برکتی، بے دینی، نحوست کو ختم کرنا ہے نا، تو یہاں اپنی اولاد کا اکرام نہ کرو. اچھا، دنیا کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں نقصان ہو جائے تو اتنی زیادہ جذبات میں نہ ہو، لیکن نماز رہ جائے نا، ناراض ہو جاؤ، خفا ہو جاؤ، اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں. بیوی بچوں سے بھی ناراض ہونے کی ضرورت اس واسطے ہو نا، اللہ بہت خوش ہوں گے. اب آپ نے پوری بات جنہوں نے نہیں سنی تو ان کو میں ابھی نہیں سنا سکتا. تو اہمیت ہو نا تو آدمی کو ساری چیزیں اپنے وقت پہ یاد آ جاتی ہیں. اہمیت نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہو نا ایک نماز کا کیا فائدہ ہے، نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے، بے نمازی سے کتنی نوسط پھیلتی ہے، تو پھر اہمیت ہوگی، پھر ہم نماز کا بھی اہتمام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب